ہوتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ ہم وہاں پڑھ چکے ہیں۔ سلام، اور یہ رات جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی برکات ایسی رکھی ہیں کہ اگر اس میں کوئی شخص جو ہے اللہ کا خاص طور پر عبادت گزار بندہ جو ہے اس سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ اس ایک شب کا وہ 1000 مہینوں کے اجر و ثواب سے بڑھ جائے گا۔ ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات ہے۔ اب اس کے بعد ایک سورت جو آ رہی ہے اس کے بارے میں عام طور پر آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ سورہ جو ہے یہ مدنیہ ہے، لیکن یہ کہ یہ اکثر سورتوں کے بارے میں یہ جو آخری ہیں، ہر قرآن مجید میں کوئی نہ کوئی ایک رائے تو لکھی ہے، لیکن جب تفصیل دیکھتے ہیں تو بہت سی آراء ہیں اس میں، یہ کوئی ایک رائے نہیں ہوتی۔ میں نے جب تحقیق کی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق یہ سورت بھی مکی ہے، مدنی نہیں ہے۔ سورۃ البینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، نہیں تھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے کہ انہیں علیحدہ کر دیا جاتا یا باز آ جاتے حتی تأتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس بینہ نہ آ جاتی۔ ظاہر بات ہے کہ وہ گمراہی میں مبتلا تھے، کوئی بین چیز آئے، کوئی واضح چیز آئے جس سے کہ ان کو محسوس ہو جائے، شعور ہو جائے کہ ہم گمراہی پر ہیں، اور یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک بین ان کے اوپر بات نہ آ جائے اس وقت تک انہیں کاٹا نہیں جا سکتا، انہیں اپنے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ منفق جو ہے یہ دونوں طریقے سے معنی دے گا۔ اب قابل غور کیا بات ہے، وہ بینہ کیا ہے؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرۃ فیہا کتب قیمہ، ایک رسول اللہ کی جانب سے جو تلاوت کرتے ہیں پاکیزہ اوراق کی، اور وہ فیہا ان اوراق میں کیا ہے؟ بڑی مضبوط کتابیں لکھی ہوئی ہیں، احکام ہیں اللہ کے۔ کتاب کا لفظ خاص طور پر میں بتاتا آیا ہوں آپ کو کہ یہ احکام شریعت کے لیے آتا ہے۔ فیہا کتب قیمہ، یہ ہے وہ چیز کہ جب اللہ کا رسول اللہ کی کتاب لے کر آ جائے تو یہ بینہ اب ہو گئی، اب بات واضح ہو گئی، اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ یہی سورہ طلاق میں ہم نے پڑھا تھا ذکرہ، قد انزلنا الیکم ذکرہ رسولا یتلو علیکم آیاتہ، تو یہ جو ہے رسول جب تلاوت کرتا ہے گویا کہ رسول اور کتاب مل کر بینہ بنے، اللہ کی کتاب اس کا معلم رسول مل کر بینہ بنے۔ اس اعتبار سے بینہ اور ذکرہ کی جو تعبیر ہوئی ہے اور اس کی ڈیفینیشن جو ہوئی ہے سورہ بینہ میں اور سورہ طلاق میں وہ بہت اہم ہے۔ اب فرمایا وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے جو پہلے بھی تفرقہ کیا ہے آپس میں، یہ جو بٹ گئے، یہ کوئی نصارہ بن گئے، کوئی یہودی بن گئے، پھر نصارہ میں نہ معلوم کتنے فرقے ہوئے اور یہودیوں میں کتنے فرقے ہوئے، یہ سارا تفرقہ ہوا کب؟ الا من بعد ما جاءتهم البینہ، مگر یہ کہ ان کے پاس بینہ آ چکی تھی، گویا کہ اس کے اب جرم کے وہ پورے طور پر اس کی سزا کے سزاوار ہو چکے۔ وما امروا، یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ دین کا پھر وہی خلاصہ جو ہم نے پڑھا تھا بہت ہی شد و بد کے ساتھ سورہ زمر میں، وہ پھر آ گیا۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، اور انہیں حکم نہیں ہوا تھا مگر اس بات کا کہ بندگی کریں، پرستش کریں اللہ کی، لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ نماز تو اللہ کی پڑھ رہے ہیں لیکن یہ کہ اور کام اپنے نفس کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں، وہاں اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے۔ کاروبار جو کر رہے ہیں وہ اور طریقوں سے کر رہے ہیں جو حرام ہے، تو یہ تو پھر بندگی نہ ہوئی۔ یہ تو وہ بات ہو گئی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ رویہ اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن بدترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ دنیا کی رسوائی تو آج ہمارے ماتھے پر لکھی ہوئی ہے۔ 1.5 ارب انسان، 1.25 ارب تو کم سے کم ہے، 120-130 کروڑ سے کم نہیں آج مسلمان، عزت نام کی کوئی شے نہیں۔ عالمی معاملات میں وی ہیو نو سے، کسنوی پرست کے بھیا کیستی، ہماری پالیسیاں کہیں اور بنتی ہیں، کہیں اور سے ہمارے بجٹ کے لیے انسٹرکشن کہیں اور سے آتی ہیں، اور تو اور بات ہے۔ تو وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، یکسو ہو کر پوری زندگی اللہ کے قانون کے تحت ہوگی تو پھر عبادت قبول ہوگی، ورنہ یہ جو ہے کہ کچھ اللہ کو دو اور کچھ قیصر والا قیصر کو دو، خدا والا خدا کو دو، یہ اسلام میں قابل قبول نہیں۔
اب اس کے بعد فرمایا وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، اس کے علاوہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ بندگی اور شے ہو گئی، نماز اور زکوٰۃ علیحدہ شے ہو گئی۔ بندگی تو اطاعت ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اس بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے نماز دی گئی آپ کو، تاکہ آپ یاد تو کرتے رہیں، اللہ کو یاد تو کرتے رہیں، تاکہ وہ جو عہد کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین دن میں 5 مرتبہ تازہ ہو جائے۔ اس کو حفیظ نے کہا ہے کہ سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی، آؤ سجدے میں گریں لوح جبین تازہ کریں۔ یہ جو ہے اس کے اوپر دھندلے ہو گئے نقوش بندگی، نماز پڑھو تاکہ یہ بندگی کا نقش پھر اور چمک اٹھے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کتنی مرتبہ دہراؤ گے سورہ فاتحہ کو ہر نماز میں تو تم اپنے عہد کو تازہ کر رہے ہو۔ اور زکوٰۃ دو، وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہی ہے سیدھا دین، ہمیشہ کا دین۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، خواہ وہ اہل کتاب میں سے تھے یہود اور نصارہ، والمشرکین خواہ وہ مشرکین میں سے تھے، فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ ہوں گے جہنم کی آگ میں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اولئک ہم شر البریہ، یہ یقیناً بدترین خلائق ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہترین خلائق ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کا بدلہ ہوگا ان کے رب کے پاس وہ باغات، رہنے والے باغات، ریزیڈنشل گارڈنز، جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی اور جس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش ہمیشہ ہمیش۔ یہ مقام اور ایک سورہ تغابن جو ہم نے پڑھی تھی، اس وقت میں نے وہ بات کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ 2 مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جہاں جو سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہنم کے لیے صرف خالدین فیہا آیا ہے اور جنت کے لیے خالدین فیہا ابدا، تو یقیناً کوئی نہ کوئی فرق ہے۔ ویسے جہنم کے لیے بھی قرآن میں دوسرے مقامات پر ابدا بھی آیا ہے اور پھر سارا کچھ، لیکن جہاں کنٹراسٹ آ جائے جو فوری ہو، تو یہ جو سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے چنانچہ اسی بنیاد پر امت کے 2 بڑی عظیم شخصیتوں کی رائے یہ ہے کہ جہنم ابدی نہیں ہے، ایک وقت میں آ کے کھوکھلی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ یا تو وہ جہنمی وہ ہوں گے کہ جن میں خیر کا سرے سے کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں، انہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے گا، معدوم ہو جائیں گے، جیسے حیوانات معدوم ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی خیر کا ایلیمنٹ ہے تو جیسے بھٹی میں چڑھا کر دھو کر کپڑا نکال لیا جاتا ہے، ایسے ہی وہ ان کی روح جو ہے وہ نکال لی جائے گی اور وہ پھر جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ عام اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ 2 افراد ہیں جو بہت عظیم ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو یوں سمجھیے کہ شیخ اکبر کہلاتے ہیں، صوفیہ میں بہت چوٹی کی شخصیت، محی الدین ابن عربی۔ دوسرے وہ شخص کہ جو ہر اعتبار سے محی الدین ابن عربی سے بہت شدید اختلاف کرتے ہیں، بہت شدید اختلاف، امام ابن تیمیہ، اور جو یوں سمجھیے کہ سلفی جو المسلک جو لوگ بھی ہیں دنیا میں، ان کے نزدیک سب سے بڑے امام جو ہیں، سب سے بڑے عالم وہ امام ابن تیمیہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے بھی یہی ہے۔ تو 2 عظیم اشخاص کا اس پر متفق ہو جانا، متفق گردید رائے بو علی بارائے من، تو یہ وہ یقیناً جو ہے اس قابل تھا کہ میں آپ کو اس کا تذکرہ ذکر بتا دوں۔ رضی اللہ عنہم، یہ لوگ جو ہیں وہ لوگ کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ جب جائیں گے وہاں تو اللہ تعالیٰ وہ کچھ دے گا کہ راضی ہو جائیں گے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ ان کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ سورۃ الزلزال، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، میرے نزدیک مکی ہے 100%۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ آئی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ ایک سورت جو ہے 1000 آیات کے ہم وزن ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی، یعنی تم اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے کیسے ہلائی جائے گی۔ اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها،
اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی۔ انسان دفن ہوں گے، چاہے دفن ہو چاہے کہیں سمندر میں غرق ہوئے ہوں، آخر ان کے اجزاء کہاں گئے؟ اسی زمین میں ہے۔ سمندر کی تہہ میں بھی تو زمین ہی ہے، کیا ہے؟ اسی زمین میں یہیں سے نکلے تھے ان کے جسم، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ وہ اپنے بوجھ نکال کے فارغ ہو جائے گی۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ کیا حالات ہو گئے، کیا صورت بنی ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین اپنی خبریں سنائے گی بھی کہ یہ حضرت انسان میری پیٹھ پر سوار ہو کر کیا حرکتیں کرتا رہا ہے، اس کی خبر بھی دے گی۔ جیسے کہ فرمایا گیا سورہ حامیم و سجدہ میں، ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے اپنے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری اپنی جلدیں اور کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اور ہم کہیں گے گھبرا کر کہ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، تم تو ہمارے عضو ہو۔ اور وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی اللہ نے زبان دے دی، اس نے سب کو زبان دی تھی۔ تو یہ زمین بھی اپنے احوال سنائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، اس کی وحی اسے آ گئی ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یہ اشتاتا وہی لفظ آ گیا، شتا، ان سعیکم لشتا، تم اگرچہ انسان ہو، سبھی نظر آ رہے ہو انسان، لیکن یہ کہ تمہاری سعی و جہد کے رخ بالکل مختلف ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ یہاں فرمایا وہ چیز اب وہاں ظاہر ہو جائے گی، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، لِیُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ یہ اعمال نامہ ہے، کوئی ایک ہی بٹن دبے گا کسی اس بڑے جائنٹ کمپیوٹر کا جو اللہ نے رکھا ہوا ہے اپنے ہاں، وہ آپ کی پوری فلم اور آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے موجود ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس کسی نے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کمائی ہوگی وہ اسے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے نیکی بدی کی ہوگی ذرے کے ہم وزن وہ سامنے۔ اب ذرہ کسی کہتے تھے عربی زبان میں، آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ یہ چونٹیاں ہوتی ہیں، ان چونٹیوں کے بھی انڈے ہوتے ہیں، ان انڈوں سے جو بچہ نکلتا ہے وہ ذر کہلاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر زبان کے اندر کسی شے کے لیے، چھوٹی چیز حقیر چیز کے لیے ان کی اپنے آبزرویشن سے وہ چیز لی جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ فتیلہ، کہ کھجور کی ناف میں جو لگا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک تاگا سا، وہ فتیلہ ہے۔ نقیرہ وہ کیا ہے؟ تل۔ تو جو چیزیں بھی ان کے یہاں تھی مطلب چھوٹا، ذرے سے مراد ہے کہ سب سے چھوٹی سے چھوٹی شے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کا نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ کہف میں، جب وہ اعمال نامہ رکھا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کیا ہوگا موجود ہوگا۔ یہ چار صورتیں جو زلزال سے شروع ہوئی ہیں یہ ایک مزاج کی ہیں، اس میں وہی آخرت کا انذار بہت ہی یعنی بالکل جس کو کہا جائے کہ یعنی دو ٹوک انداز میں۔ سورۃ العادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ پانچویں اور آخری صورت ہے اس اسلوب کی جو صافات سے شروع ہوا تھا، والصافات صفا فالزاجرات زجرا، پھر آئی والزاریات ذروا، اور پھر اس کے بعد آئی والمرسلات عرفا، پھر آئی والنازعات غرقا، اور یہ آخری ہے والعادیات ضبحا۔ اور ان قسموں کے بارے میں بھی اجماع ہے، ان کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ گھوڑے کے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، قسم ہے ان گھوڑوں کی، یا گواہ ہیں وہ گھوڑے جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ فالموریات قدحا، پھر وہ اپنے سموں سے چنگاریاں نکال رہے ہوتے ہیں، جب وہ کسی پتھر کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو چنگاری نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، اور پھر وہ الصبح ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ جا کر غارت گری کرتے ہیں۔ یہ عربوں کا جو کلچر تھا، ان کی جو تہذیب تھی، لوٹ مار، اور لوٹ مار کے لیے ان کا وقت مقرر تھا اسمال آورز آف دی مارننگ، جبکہ بہت سکون سے لوگ سوئے ہوئے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، بہت ہی مریض کو ساری رات بھی اگر نیند نہ